بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم نقصان پسند نہیں کرتے، کیا چاہتے ہیں؟ نفع ہو، نقصان نہیں۔ اچھا، تھوڑا سا نقصان ہو تو چلے گا؟ تھوڑا سا نقصان وہ بھی نہیں چلے گا، اور زیادہ تو چلے گا ہی نہیں۔ اور شیطان نے طے کر رکھا ہے کہ ہم انسانوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ ہماری چاہت ہے کہ نقصان نہ ہو، اور شیطان کی چاہت ہے کہ نقصان پہنچائیں گے۔ اب ہم اس بات پر غور کریں اپنے بارے میں میرے بارے میں کروں، آپ اپنے بارے میں کریں، کہ شیطان نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو اس کی محنت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ انتھک محنت کرتا ہے، یعنی تھکتا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ نہیں تھکتا، اور غافل نہیں رہتا۔ اتنی نصیحتیں شیطان کر رہا ہے انسان کو کہ انسان اگر تجھے عقل ہے تو مجھ کو ہی دیکھ کے کچھ سمجھ لیتا۔ کسی دانشور سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے عقل مند کیسے ہو گئے؟ تو کہا بیوقوفوں کی وجہ سے۔ کہا اچھا، تو تعجب کی بات ہے کہ جو بیوقوف ہے اس سے ایک آدمی کی عقل بڑھ گئی، عقل مند ہو گیا، یہ کیسے ہوا؟ تو اس دانشور نے کہا کہ میں نے جب کسی کو بیوقوفی کا کام کرتے دیکھا تو سوچا آج سے یہ کام نہیں کریں۔ شیطان ہمیں اتنی بڑی نصیحت کر رہا ہے اپنے عمل سے کہ ایک میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں بہکاؤں گا، اور تم نے وعدہ کیا تھا مانوں گا۔ میری زبان میں تشریح میں یہی ہے۔ شیطان ہمیں نصیحت کر رہا ہے اور ہم سے ایک کہہ رہا ہے کہ ایک ہم نے وعدہ کیا تھا بہکاؤں گا، نقصان پہنچاؤں گا، تو میں اس میں کبھی چوکتا نہیں، اپنا وار تو کرتا ہی ہوں۔ بھلے جس کا نقصان جس کو پہنچانا چاہا وہ ہوشیار نکلا اور سمجھ گیا اور بچ گیا، لیکن اس کے بچ جانے کے بعد پھر بھی میں اس سے تھکتا نہیں کہ پھر کچھ لوٹ لوں گا۔ کچھ نہیں ہوگا تو تھوڑا ہی سا لوٹ لوں گا۔ اگر اتنا بھی نہیں کر سکا تو جو نیکیاں کرتا ہے اس میں بڑے میں سے نکال کر چھوٹے میں لگا دوں گا، بڑی نیکیوں کے بجائے چھوٹی نیکی کی ترغیب دوں گا۔ اب کسی کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ میرا کلام پڑھ، لوگوں نے قرآن پاک اٹھا کر رکھ دیا ہے، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے ہم نے دو وائس چھوڑے ہیں تمہارے لیے نصیحت کرنے والے، ایک بولتا اور ایک خاموش۔ بولتا کیا ہے؟ قرآن۔ خاموش کیا ہے؟ موت کی یاد۔ کل ہی پڑھی گئی نا حدیث۔ ہمیں تو قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں، ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں رہا، اور رہا بھی تو رمضان کا رہا بس۔ قرآن کا پڑھنا چھوڑ دیا تو جب پڑھتے ہی نہیں تو اس کے احکام کا پتہ نہیں، احکام کا پتہ نہیں تو عمل نہیں کرتے۔ لیکن کسی کو خیال ہوا کہ اللہ کا پاک کلام پڑھنا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے۔ جیسے اس نے سوچا، شیطان نے فوراً ایک وسوسہ ڈالا، تسبیح پوری کر لو۔ کیا ڈالا؟ تسبیح پوری کر لو۔ تو وہ تو نقصان نہیں، نفع بھی نہ اٹھا سکو کسی قسم کا بڑا، اور نہیں مانتے تو چھوٹے پہ راضی ہو جاؤ، اور بڑے سے میں تم کو روک دوں گا۔ کر رہا ہے اپنا کام، بہت دفعہ ناکام ہوتا ہے پھر بھی کوشش چھوڑتا نہیں، کرتا ہی رہے۔ ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے کہ جس بات کو اس نے طے کر لیا ہے اسے فوراً کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہم اچھی بات جو طے کرتے ہیں تو اسے ٹالتے ہیں، کبھی کریں گے ابھی نہیں۔ جیسے کچھ سوچا، ارے یار 2 رکعت نماز پڑھ لینا چاہیے چاشت کی، بہت آسان نماز ہے، 2 پڑھو، 4 پڑھو، 8 پڑھو، مگر 2 تو پڑھ ہی لو۔ لیکن طے کیا کہ آج میں 4 رکعت نماز چاشت کی پڑھوں گا،
تو بڑی مشکل سے 2 کی نیت بندی، بڑے وساوس آئے، وہ کام یہ کام، اور ہمت ہوئی 2 رکعت پڑھا، جیسی وہ الٹی سیدھی پڑھا۔ ابھی 2 کی نیت باندھنے جا رہا تھا کہ اہلیہ محترمہ چلی آئیں۔ سب سے محترم تو گھر میں وہی ہیں، اماں ابا بھی نہیں رہے، اب تو وہی ہیں محترم۔ ایسے معتقد ہو گئے کہ غلام بن گئے، اللہ حفاظت فرمائے، اور ایسے حاکم بن گئے کہ ظالم بن گئے۔ عاشق بن جاتے اور طے کر لیتے کہ ہمارے گھر میں ہم دونوں یہ فیصلہ کر لیں، طے کر لیں، اور میں طے کر چکا ہوں، بتا دیں آپ کہ اس گھر میں نفع کا کام ہوگا، اور شریعت نفع ہی کے لیے دی گئی ہے، نقصان کے لیے نہیں۔ تم میرے مزاج کے خلاف کرو گی تو میں برداشت کروں گا، لیکن تم بھی ذرا سمجھ لو کہ جب میں برداشت کروں گا اور تمہارے مزاج کے خلاف کروں تو تم بھی برداشت کرنا۔ جب میں تمہارے مزاج کے خلاف کرتا ہوں تو تمہیں غصہ آ جاتا ہے، اور تم کچھ نہ کچھ بولنا بھی شروع کرتی ہے، بڑبڑ کرنے لگتی ہے، کسی بڑبڑ میں ساری گڑبڑ ہے۔ تو جب تم کو برداشت نہیں تو میں کیوں برداشت کروں؟ ایسا نہ کیجیے گا، بلکہ تم نہیں برداشت کرتی نہ کرو، صبر سے اللہ ملتا ہے۔ تمہاری وہ غلطیاں جو میرے مزاج کے خلاف ہیں اس پر میں صبر کر لوں گا تاکہ مجھے اللہ ملتا رہے۔ وہ کرے گی ضرور، وہ کرے گی ضرور، نہیں کرے گی ایسا نہیں، تو مجھے اللہ ملے گا۔ لیکن شریعت کے خلاف کوئی بات ہوگی تو وہ نہیں چلے گی، شریعت کے خلاف نہیں، شریعت کے خلاف نہیں۔ شریعت تو گھر میں نافذ ہو کر رہے گی، کیونکہ سارا چین سکون اسی میں ہے، اور شیطان نہیں چاہتا کہ کسی گھر میں چین سکون سے کوئی لوگ رہ لیں۔ اس لیے اس نے اتنی محنت کیا کہ ہر گھر میں جھانک کر دیکھ لو، توڑ کے سوا جوڑ جلدی ملتا نہیں الا ماشاء اللہ۔ معمولی بات پر طلاق ہو رہا ہے۔ طلاق کا جو قانون بنا ہے، یہ ہم کسی اور کو کہنے کے بجائے اپنی زندگی دیکھیں کہ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، کیا وجہ ہے طلاق کی۔ بہت سی چیزیں بچپن میں کہیں سننے کو ہی نہیں ملتی تھی، سنا ہی نہیں جاتا تھا، اور اب یہ سننے میں نہیں آتا کہ فلاں گھر والے بہت محبت سے رہتے ہیں، اب یہ سننے میں نہیں آتا، اور ہر طرف طلاق ہے۔ اتنے میسج ہیں میرے پاس کہ میں سوچتا ہوں ہو کیا گیا ہے مجھ کو، ہم لوگ کو کیا ہو گیا؟ ہم سے ایک بیوی نہیں نپتی، بیوی سے ایک شوہر نہیں نپتا، اگر تھوڑی سی نپ گئی تو پھر 2 بچے نہیں نپتے۔ چھوٹے بچوں پر پیار ہے، جیسے بڑھتا جا رہا ہے ویسے غصہ بڑھتا جا رہا ہے، اور بڑا ہو گیا تو پھر تو پوچھنا ہی کیا، پھر باپ کا بیٹے کا تعلق دشمنی کا ہو گیا۔ وہ کسی وجہ سے مصلحت سے اپنے ذاتی نفع کے لیے برداشت کر رہا ہے۔ ہم سمجھتے نہیں، مشکل یہ ہے کہ اب شکیل اپنے کو کہتا ہے آپ کا کیا حال ہے آپ جانیے، آپ کے بیچ میں کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کچھ شرم آئے گی نا کہ سب کے بیچ میں کہتا ہے، کر تو صحیح۔ کھانا کھانے بیٹھا تو کھانا کھانے کا وقت ضائع نہ ہو تو بولوں گا تو چبا نہیں سکتا، تو سننے کا کام کرتا ہوں۔ دل میں داعیہ پیدا ہوا، عالمی سطح پر جانے والے مفتی صاحب دامت برکاتہ، ان کا خیال آیا کہ ان کی کوئی بات سنتے، تو یوٹیوب کھولا تو اس میں ان کا ہی نام آ گیا سامنے، ایسا کیا ذرا سا، اور بہت حاضر جواب ہے اور حاضر باش ہے، اور ہماری باتوں کو نظر انداز نہیں کرتا۔ یہ گوگل یہ خود بتاتا ہے کہ دیکھو جیسا میں مانتا ہوں ویسا تم مان لو تو کامیاب ہو جاؤ۔ گوگل تو روز بول رہا ہے جتنا میں تمہاری مانتا ہوں اتنا تم مان لو تو کامیاب ہو جاؤ۔ ہاتھ میں لیے رہتے ہیں لیکن نصیحت نہیں لیتے ہیں۔ اصل میں نصیحت کرنے سے فرصت نہیں ہے، اس لیے نصیحت لیتے نہیں، دونوں کام ایک ساتھ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں حضرت مفتی صاحب نے جو بات کہا تھا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر خود بے عمل ہو تو جس شعبے میں جہاں پر مثلا نماز نہیں پڑھتا
تو یہ سوچ کر کہ میں نماز نہیں پڑھتا کسی کو نہ کہے یہ اچھی بات نہیں. لوگوں سے کہتے رہے بھائی نماز پڑھ لیا کرو, یہ اس کو ایک دن نماز پڑھا دے گا. اس کا یہ کہنا اس دن اس کو نمازی بنا دے گا. اس لیے میں آپ حضرات کے بیچ میں بیٹھ کر بات کرتا ہوں اپنا سبق یاد کرنے کے لیے کہ مجھے بھی تو غیرت آئے گی. سب کو تو کہہ رہا تھا, کرتا کیا ہے. تو کیا کہہ رہا تھا, میں یہاں چلا گیا. چاش کی نماز میں تھے. چاش کی نماز میں 2 رکعت پڑھا تو شیطان کو تو برداشت نہیں ہوا, کیونکہ چاش کی نماز سے بہت کچھ ملتا ہے. ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہاں انویسٹ کریں گے تو اتنا ملے گا اور وہاں لگائیں گے تو اتنا ملے گا. ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ اشراق پڑھیں گے تو یہ ملے گا اور چاش پڑھیں گے تو یہ ملے گا. اس کا خیال نہیں ہے. اور جس نے انویسٹ کیا اور کما لیا تو پھر وہ سب کو دیکھتا ہے کتنے بیوقوف اتنے سال سے دھندا کرتے. ایک میں ہوں دیکھو, تو کبھی ان کو ابا بیوقوف نظر آتے ہیں, کبھی چھوٹا بھائی بیوقوف نظر آتا ہے, کبھی بڑا بھائی بیوقوف نظر آتا ہے. اور میرا بیان یہاں وہاں پتہ نہیں کہاں گھومتا رہتا ہے. مجھے تو کچھ نہیں آتا تھا مگر میرے ذریعے ایک کو تو بنا دیا. اور تمہاری محنتوں سے, تمہارے کہنے سے, تمہاری ترغیب سے, تمہارے سمجھانے سے ایک آدمی ہدایت پر آ جائے تو تمہاری نجات کے لیے کافی ہے. میں نے ایک مفتی صاحب سے پوچھا تھا کہ حضرت اس کا مطلب کیا ہے, ایک آدمی ہدایت پر آ جائے تو وہ ہدایت پر غیر ایمان والا ایمان میں داخل ہو گیا, اس کو ہدایت کہیں گے, یا مسلمان دیندار نہیں تھا دیندار بن گیا اس کو ہدایت کہیں گے. تو پوچھا کیوں قید لگاتے ہو اللہ کی رحمت پر, کیوں قید لگاتے ہو؟ ارے ایک بھلی بات تم نے کہہ دیا تو اتنی تو ہدایت مل گئی اس کو. ایک بھلی بات کہا اور اس نے مان لیا تو اتنی تو ہدایت مل گئی. تم کیوں اس کا پیمانہ لگانا چاہتے ہو کتنی ہدایت؟ پوچھنے سے تو ہمیں بہت کچھ ملا ہے اور ابھی بہت کچھ پوچھنا باقی ہے. ہمیں بتانے اور سمجھانے سے چھٹی نہیں ہے. میں دیکھتا رہتا ہوں, بار بار کہتا ہوں, جس کو دیکھو موبائل پہ لگائے. اتنا بڑا دھوکہ شیطان دے رہا ہے اس موبائل کے ذریعے کہ جتنی نسیں ہیں سر سے پاؤں تک یہ اس کی ریس سے سب متاثر ہوتی ہیں. میں دیکھتا رہتا ہوں, بائک چلاتے ہیں تو ٹیڑھے, ہاتھ میں سامان رہتا ہے تو ٹیڑھے رہتے ہیں, ایسے ٹیڑھے رہتے ہیں. شاید کچھ دن کے بعد ٹیڑھے ہی نہ ہو جائے, اللہ حفاظت فرمائے, اس لیے کہ جب بیلنس ہی نہیں ہے ایک طرف ہو گئے تو شاید یہ عادت بن جائے. کبھی یہ نہیں کہتے سنتا, بعد میں فون کرنا, میں کچھ اچھا چھوڑو نا, اب ان باتوں کا تذکرہ کر کے تو کوئی فائدہ, یہ سب نہیں سنتا. اس نے کچھ کہا, اس نے سمجھانا ہی شروع کر دیا, اور شیطان بھی سمجھا رہا ہے ہمیں کہ تجھے کیسے, تیرا خیال ہے کہ تو چاہتا ہے چھوٹے سے چھوٹا نقصان نہ ہو, اور رات دن بڑے سے بڑا نقصان اٹھا رہا ہے. اٹھائیے, سرچ کیجئے, معلوم کیجئے, سرچ کا زمانہ ہے. آپ پوچھ لیجئے کہ یہ اس موبائل سے کتنا نقصان ہوتا ہے اور کتنے بیوقوف تو یہاں لے کے چلتے ہیں. میں سوچتا ہوں یہ کتنے عقل مند ہے یہ, یا کتنے بڑے بیوقوف ہیں, یہ تو پتہ نہیں. یہ تو فیصلہ کوئی وہ کرے یا کوئی سمجھدار کرے. میں اتنا سمجھدار نہیں ہوں, میں انہیں عقل مند ہی سمجھوں, لیکن کام تو بیوقوفوں کا ہے. وہ خود عقل مند ہوں گے لیکن کام بیوقوف ہوگا. یہاں رکھنا, اس ریس کو ڈائریکٹ اپنے سینے کے اندر جو دل ہے اس کو ڈیمیج کرنا ہے. اور کتنے اسی میں خوش ہو رہے ہیں کہ میرے بچوں کو موبائل دے دو نا, اتنا چھوٹا سا ہے, وہ سارے فنکشن نکال کے دکھا دیتا, یہ ہے یہ ہے یہ ہے. یعنی اتنی بڑی بیوقوفی کہ اپنے بچوں کی زندگی خود برباد کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمیں نقصان نہ ہو. تو ہم نفع میں کہاں ہیں, ذرا حساب تو لگا لیں غور سے. دھوکے کے نقصان کی ایک چیز بولنا چاہتا ہوں کہ مجھ کو اس وقت لٹ جانے والی اور لٹ گئے لوگوں کی اور اپنے خود کے لٹنے کی فہرست بہت بڑی میرے سامنے ہے, اس لیے بات کرتا ہوں. اللہ وہی بات کہنے کی توفیق دی جو ہم سب کے لیے نافع ہے. کسی نے کہا بابا آپ کے چہرے پہ اسکن میں بہت گلو ہے. ہم نے کہا اچھا ماشاءاللہ بولو, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں, کون سی کریم لگاتے ہیں؟ میں نے کہا کوئی نہیں لگاتا اس لیے گلو ہے. وہ ہمارا ایک چھوٹا سا پوتا وہاں بیٹھا ہے, دیکھو سب سے چھوٹا والا ہے وہ. ایک دن میرے پاس آیا, مجھ سے کہنے لگا دادا ابا میں بہت نہا کر آیا اور صابن گھس گھس کر لگایا. ویسے تو مجھے بچپن سے ہی نہانے کی عادت ہے,
کیا بولتا ہے؟ یہ بات 6-8 مہینہ پرانی ہو گئی ہوگی، تب یہ کتنے چھوٹے رہے ہوں گے. تو آپ بھی صابن گھس گھس کر لگائیں گے. ارے صابن ایسی چیز نہیں ہے. نہانے میں پانی بدن پہ ڈالو اور بدن کو اچھی طرح مل ڈالو. ہم یہ نہیں کرتے جو کرنے کا کام ہے کہ ڈالو. شیطان نے لوٹا، کہا تیرا کوئی شعبہ چھوڑوں گا ہی نہیں، اور عقل مند تجھ کو اتنا بتاؤں گا کہ سمجھاتا ہی رہے گا سب کو. نقصان پہ نقصان، دیوالا ہو گیا تیرا دیوالا ہو گیا ہے. کوئی کالا آدمی صابن لگانے سے گورا ہوا ہے آج تک؟ ہمارے یہاں جہاں پہلے رہا کرتا تھا ایک صاحب بہت کوشش میں لگے رہے اور بہت صابن لگاتے تھے. میرے آفس پر ایک پینٹری ہے چھوٹی سی، وہاں کے خوب صابن لگاتے تھے اور سب لوگ دیکھتے تھے. لیکن 40 سال میں نے تو بال برابر ان کو گورا ہوتا دیکھا نہیں. کالا بنائے تو کالا بن کے جیو، اعمال کا نور اپنے چہرے پہ لاؤ. صابن سے نور نہیں آتا. چاہتے ہیں کہ کوئی نقصان نہ ہو اور بغیر پوچھے بغیر سمجھے سارے نقصان کے کام کر رہے ہیں. سمجھ صرف مال کمانے کی ہے، کیسے تکڑم بازی کی جائے، کیسے دھوکہ دیا جائے، اس کا مال میرے پاس آ جائے. اور میدا اتنا مضبوط ہو گیا کہ سارا حرام ہضم ہو جا رہا ہے. انہیں معلوم نہیں کہ ہضم نہیں ہوا، یہ تو ایک جگہ جا کے سیف ہو گیا ہے ایک دم، اور قیامت کے دن نکل کر سامنے آ جائے گا. دے سب کا، اس کے بغیر جنت میں جا ہی نہیں سکتا. اور یہ نیکیاں کمانے والوں کے ساتھ ہوگا، برائی والوں کے ساتھ ڈھیر ساری نیکی لے کر آئیں گے، یہاں سب بانٹ کے جائیں گے. قیامت کے میدان میں سب بانٹ دیں گے. یہاں قیامت جب ہوگی تو سب وہیں بڑھ جائے گا قیامت میں. اور یہاں سمجھ رہے ہیں ہم ہوشیار ہیں. شیطان ہنستا ہے، کیا انسانوں تم سے زیادہ بیوقوف تو میں نے کسی کو نہیں دیکھا. تم سے زیادہ تو شیطان ہی سمجھدار ہے کہ جس کا وعدہ کیا تھا پورا کر رہا ہے اور ہر دم اپنے نفع کی سوچتا ہے، تمہارے نفع کی نہیں. تم کیسے انسان ہو، ہر دم ڈوبتے رہتے ہو اور نقصان کرتے رہتے ہو. تمہاری آنکھ ہی نہیں کھلتی. آنکھ نہ کھلنے کی 2 وجہ ہے: مال حرام مسلسل پیٹ میں جا رہا ہے، یا اعمال حرام توبہ کے بغیر مسلسل ہو رہا ہے اور دل سیاہ ہو گیا ہے. اللہ اس سیاہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہر نقصان سے بچائے، اور نقصان سے بچنے والے جتنے اعمال ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.